کی اقسام. طہارت پاکیزگی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 1، طہارت کا لغوی معنی کیا ہے؟ پاکیزگی. کیا معنی ہے؟ طہارت کا حکم کیا ہے؟ یہ نماز کی درستگی کے لیے شرط ہے. اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے کپڑے ناپاک ہیں تو نماز نہیں ہوگی. اس کا جسم ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیں. اس لیے نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان مناجات کے تعلق کا نام ہے. مناجات کہتے ہیں، یعنی یوں سادہ لے لیں. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تمہارا رب سے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے؟ اب یہ بہت بڑا اعزاز ہے. عرض کی آقا دل کرتا ہے. فرمایا قرآن کی تلاوت کر لیا کرو. یہ رب سے باتیں کرنا ہے. اور نماز پڑھ لیا کرو. نماز پڑھنا یوں ہے جیسے رب سے باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ نماز جو دل سے پڑھی جا رہی ہے. اب جو بندہ دل سے نماز پڑھتا ہے نا، وہ عشاء کے کبھی بھی 4 فرض 2 سنت 3 وتر نہیں پڑھے گا. ہمارے ہاں سسٹم یہ چل پڑا ہے، عشاء کے 4 2 سنتے 3 وتر چلو بھی گیا. یہ کسی مجبوری کے تحت آپ پڑھ لیں، لیکن روزانہ کی روٹین بنا دی ہے کہ 4 فرض 2 سنت 6 ہو گئے اور 3 وتر 9، اور رکھتے ہیں پوری 17. 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل. اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، لیکن ہمارا طریقہ کچھ اور ہو چکا ہے. ہم کہتے ہیں 4 پڑھو 2 پڑھیں 3 پڑھیں. بھئی آدھی کیوں پڑھی ہے؟ نیند بہت آئی ہے. اچھا نماز پڑھی ہے 9 بجے، نیند بہت آئی تھی، آنکھ لگی ہے 1 بجے، سوئے ہیں جی 1 بجے، 12 بجے سو رہے ہیں، 11 بجے نیند بہت آئی ہے، 4 رکعتیں چھوڑ دی ہیں. تو یہ یاد رکھیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس تعلق کے لیے طہارت حسی اور معنوی ضروری ہے. طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، حسی اور معنوی. طہارت حسی کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، حدث سے پاکیزگی، خبث سے پاکیزگی. آگے سب کی ڈیفینیشن آ رہی ہے. ٹھیک ہے. حدث سے پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ حدث ہے جو بدن سے متعلق ہو، یعنی خون ہے، پیشاب ہے، پخانہ، یہ چیزیں. حدث کی کتنی قسمیں ہیں؟ حدث کی پھر 2 قسمیں ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر. اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، اور اکبر. حدث اصغر کی مثال کیا ہے؟ جیسے پیشاب اور پخانہ ہے، یہ حدث اصغر ہے. اور حدث اصغر کا حکم کیا ہے؟ یہ حدث جو ہے نا، حدث یہ پلیدگی کو کہا جاتا ہے. وضو کے ساتھ دور ہو جاتا ہے، پانی نہ ملنے سے یا پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونے سے. یہ تیمم سے بھی حدث زائل یعنی ختم ہو جاتا ہے. یہ آگے میں بتاؤں گا کہ تیمم کب کیا جائے گا، انشاءاللہ ہمارا سبق آئے گا. حدث اکبر کی مثال اور حکم. اس کی مثال جنابت، یعنی جیسے جسم ناپاک ہو جاتا ہے، جسم ناپاک ہو جاتا ہے. اور حکم یہی ہے کہ یہ غسل سے زائل ہوتا ہے، پانی نہ ملنے کی صورت میں یا پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونے کی صورت میں. یہ تیمم سے بھی حدث زائل ہو جاتا ہے. خبث سے پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ خبث سے مراد وہ نجاست ہے جو بدن، کپڑے یا زمین پر لگی ہو. بدن جسم کو کہتے ہیں، کپڑے لباس، اور زمین پر. خبث کا حکم کیا ہے؟ ہر بہنے والی پاک چیز سے، ہر بہنے والی پاک چیز سے. ساری بچیاں اور بچے توجہ کریں، ہر بہنے والی پاک چیز سے یہ نجاست زائل ہو جاتی ہے، جس سے عین نجاست زائل ہو. مثلا ماء مطلق، ماء کہتے ہیں پانی کو. ماء کسے کہتے ہیں؟ یہ عربی کے جملے بھی یاد کریں. کبھی کبھی عمرے پہ جانا نصیب ہو جائے نا تو دکانداروں سے عربی بولنا پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو ماء مطلق، ماء مستعمل. ٹھیک ہے. ماء مطلق وہ مطلق جس کو ہم کہتے ہیں نا اوپن، یعنی وہ پانی جس میں کسی قسم کا بھی کوئی کسی قسم کی پلیدگی نہ ہو اور اس کے علاوہ وہ استعمال بھی نہ ہو. اور ماء مستعمل وہ ہے جو استعمال شدہ ہو. سرکہ یا عرق غلام یا درخت یا پھل کا نچوڑا ہوا پانی. ٹھیک ہے.
یہ ان پانیوں سے بولے ان یہ نجاستیں زائل ہو جاتی ہیں۔ کون سی خبر؟ طہارت معنوی کیا ہے؟ طہارت معنوی یہ ہے دل کے امراض سے پاک ہونا۔ دل کے امراض سے، جیسے جھوٹ، غیبت، جھوٹ ایسے ہی بول دیتے ہم، جھوٹ تو ہمارے ہاں عام ہے، اور حضور کی حدیث ہے جو ایک جھوٹ بولتا ہے رحمت والا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ جو 2 بولتا ہے، ریاضی تو آپ کا صحیح ہونا چاہیے نا، جو 2 بولتا ہے 2 میل، جو 3 بولتا ہے، اور جو 4 بولتا ہے، جو 5 بولتا ہے۔ اب سٹوڈنٹ بچے ذرا توجہ کریں، کام کیوں نہیں لکھا؟ کاپی کر رہ گئی ہے، کاپی بیگ کے اندر ہوتی ہے۔ ایک جھوٹ ٹیوشن گئے تھے جی، گیا تھا لیکن کاپی وہاں پہ رہ گئی ہے، لکھنا یاد نہیں رہا ہے۔ پھر جھوٹ کے اوپر جھوٹ، جھوٹ کے اوپر جھوٹ، ایک جھوٹ کے بچاؤ میں کتنے جھوٹ۔ اور جو جھوٹ بولتا رہتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی، بولیں سارے، جھوٹوں پر اللہ کی، جھوٹوں پر اللہ کی، پھر بولیں جھوٹوں پر اللہ کی، جھوٹوں پر اللہ کی۔ حضور کے پاس ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا جی 4 کام کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، 1 چھوڑ سکتا ہوں، 3 نہیں چھوڑ سکتا۔ سرکار نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، جھوٹ تمام بیماریوں کی ماں، جھوٹ تمام گناہوں کی ماں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، قبض جو ہے یہ تمام بیماریوں کی ماں ہے، ایسے جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ فرمایا جھوٹ چھوڑ دے۔ اب وہ آیا، چوری کرنے لگا، دل میں خیال آیا اللہ کے نبی نے کل پوچھ لیا چوری کی ہے یا نہیں، اتنے صحابہ بیٹھے ہوں گے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اگر میں نے بتا دیا چوری کی تو میری انسلٹ ہوگی۔ چوری چھوڑ دی، شراب چھوڑ دیا، زنا چھوڑ دیا۔ اگلے دن آیا تو چہرے پہ مسکراہٹ۔ فرمایا کیا ہوا ہے؟ آقا ایک جھوٹ چھوڑا ہے، سب کچھ چھوٹ گیا ہے۔ ایک جھوٹ چھوڑا، سب کچھ ہے۔ اور ہماری ابتدائی جھوٹ سے ہو۔ ہم اسمبلی میں کہتے ہیں بھئی آؤ تلاوت کرنی، مینوں نہیں آندی، حالانکہ قل ہو اللہ آ رہی ہوتی ہے۔ ہمیں گھر میں کوئی کہہ رہے بی بی نعت سنا دو، نہیں میں شرم آتی ہے، مجھے نعت آتی نہیں ہے۔ یا کسی لڑکے کو کہہ دیا جائے نعت سنا دو تو وہ کہتے ہیں نہیں شرم آتی ہے۔ دیکھیں جو نعتیں پڑھتے ہیں وہ بے شرم تو نہیں ہوتے، ان کو بھی شرم آتی ہوتی ہے، لیکن وہ منہ ہلنے چاہیے جو منہ اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں دیے ہیں، اور نبی کی شان میں وہ حرکت کرنے چاہیے۔ ایک بہت بڑا فراڈ ہوتا ہے، بہت بڑا۔ آپ کہیں گے اب یہ فراڈ کون سا ہے؟ یہ دیکھیں میری انگلی ہے، میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہے، میں اپنی بات کرنے لگا ہوں۔ میری انگلی ہے، میری اس انگلی میں وہ تسبیح ہوتی ہے درود پڑھنے والی، میں کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ۔ میری انگلیوں کے ناخن بڑے ہوں اور میں کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت بڑا فراڈ ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، جس کے ناخن 40 دن سے بڑے ہوں گے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو میں دکھا سکتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، وہ 4 انگلیوں کے بھی کاٹ لیتے ہیں، 4 انگلیوں کی بھی، انگوٹھوں کے رکھتے ہیں۔ آج تک سمجھ لیا یہ انگوٹھوں کے کیوں رکھے جاتے ہیں۔ میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ ناخن کاٹ کے جائیں گے تو آپ کی وجہ سے کوئی شادی رکے گی نہیں، کوئی دلہن رخصتی سے رکے گی نہیں، آپ کے ناخنوں کی وجہ سے کوئی شادی جو ہے اس میں ہلچل نہیں ہوگی۔ ہاں میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں آپ ناخن پاکستان میں کاٹیں گے، مدینے میں حضور راضی ہو جائیں گے۔ مدینے میں بولے مدینے میں ہم ایک جملہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تو ساری بہار، میری تو ساری بہار، یہ بہاریں کدھر جاتی ہیں مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نمازیں 5 پڑھی، توجہ ہے نا،
لڑکوں میں نے اپنے اس دفتر میں بھی ناخن تراش رکھا ہوا ہے، میں نے اپنے مسجد والے دفتر میں بھی ناخن تراش رکھا ہوا ہے۔ میرے پاس جو لڑکے آتے ہیں، لڑکوں کو بیماری بڑھ گئی ہے چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا ناخن، اور میں پکڑ کے خود کاٹ رہا ہوتا ہوں۔ میں نے اپنے سکول کے دفتر میں بھی یہ ناخن تراش رکھوایا ہوا ہے، اور یہاں پہ 8ویں کلاس کی اور 7 کلاس کی بچیاں، ان سے پوچھیں، ان کے بیگوں میں بھی ناخن تراش ہوتا تھا اور کٹواتا تھا وہاں سے نکال کے۔ اس کا آپ وبال دیکھیں۔ ایک ابو ہے، وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، امی ہیں 5 نمازیں پڑھتی ہے، بہن بھائی ہیں 5 نمازیں پڑھتی ہیں، لیکن قاری صاحب دعا کریں کاروبار نہیں چل رہا۔ تو میرے نبی کی تعلیم کا مفہوم ہے، جہاں بڑے ناخن والا لڑکا یا بڑے ناخن والی لڑکیاں رہتی ہوں گی، اس گھر کے دروازے پہ ایک دیوار ہوگی، رحمت کا فرشتہ اندر نہیں آئے گا۔ جب رحمت آئے گی نہیں، کاروبار کہاں سے چلے گا؟ پھر کچھ حضرات کو یہ بھی بیماری ہے، ان کے ماتھے پہ تو میل ہوتی ہے لیکن ناخنوں میں میل نہیں ہوتی۔ یہ بھی حضرات کچھ کو بیماری ہے۔ لیکن آج کا ہمارا یہ سبق، آپ کہیں گے قاری صاحب کس طرف چل پڑے ہیں، میں واپس مڑ رہا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق صرف اس لیے ہم نے اپنے نبی کو راضی کرنا ہے، ہم نے اپنے نبی کو، اگر آپ سارے ایسے ہاتھ اٹھائیں گے نا تو میرا دل خوش ہو جائے گا۔ ہم نے اپنے نبی کو، ہم نے اپنے نبی کو کیسے راضی ہوں گے؟ جب ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، جب ان کے نقش قدم پہ۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایک بندے کا نام بکر ہے، مثلاً بکر ایک بندے کا نام ہے، وہ بکر کی ڈیتھ ہو گئی، شرعی مسئلہ ہے، اس کا کوئی بال نہیں اتار سکتے، اس کا کوئی ناخن نہیں اتار سکتے، جیسے ڈیتھ ہوئی ہے ویسے اس کو غسل دے کے دفنایا جائے گا۔ جن کے بڑے ناخن ہیں وہ سوچ لیں کہ ہم نے اگر بڑے رکھے تو اسرائیل علیہ السلام آ گئے، پھر قبر میں ہم نے جانا ہے۔ سب سے بڑی بات، کوئی بیسٹ فرینڈ قبر میں نہیں آئے گا۔ بیسٹ فرینڈ آج یہ ضرور کہتے ہو تیرے پیچھے میں جان دے دوں گا، یہ ضرور کہتے ہیں، اور تیرے پیچھے میں جان دے دوں گا، تیرے بغیر تو میں روٹی نہیں کھاؤں گا، تیرے بغیر میں پانی نہیں پیوں گا۔ لیکن پتہ تب چلتا ہے جب قبر میں لٹا کے اوپر سلیٹیں رکھ کر مٹی ڈال کے واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو سگی امی بھی نہیں لیٹتی، سگا ابو بھی نہیں لیٹتا، سگے بہن بھائی بھی نہیں لیٹتے، اور جگری یار بھی نہیں لیٹتے، بیسٹ فرینڈ بھی نہیں لیٹتے۔ بڑی بڑی سہیلیاں جو کہ 4 پائی کو تو پکڑ لیں گی لیکن دروازے تک آئیں گی، باہر نہیں نکلیں گی۔ صبر ہوگا، لیکن یاری لگائیں حضور سے۔ جب سارے چھوڑ جائیں گے، حضور مدینہ چھوڑ کے قبر میں آ جائیں گے، حضور مدینہ چھوڑ کے، پھر وہاں پہ ہوگا نا، اتھے کوئی نہ مینو بچاوے گا، وچ قبر دے دل گھبراوے گا، پر اتھے کملی والا آوے گا۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آج کا یہ ہمارا سبق اس طرف مکمل ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے صرف وہ طہارت جو طہارت حسی ہے، صرف اسی کو توجہ میں نہیں رکھنا، ہم نے طہارت معنوی کو بھی ساتھ رکھنا ہے۔ اپنی زبان، اپنی آنکھیں، اپنا دل، ان تمام کا مرکز حضور کی ذات ہوگی۔ کون ہوگا؟ اور آپ دیکھ لیں، آج ہے 8 جون اور 6 جولائی کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بشرط زندگی ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ یہ سبق مکمل ہوگا۔ لیکن میں کسی کو بلا کے یہ نہیں کہوں گا ناخن کاٹ لو، لیکن یہ روزانہ نہیں تو 2-4 دن کے بعد یہ رپیٹ کرتا رہوں گا کہ حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے۔ اور کسی نے حدیث لینی ہو تو وہ میرے نمبر پمفلٹ پہ لکھے ہوئے ہیں، 0321 والے نمبر پہ واٹس ایپ ہے، مجھے ارشاد فرمائیں، میں کتاب سے تصویر کھینچ کے آپ کو بھیجوں گا تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا دل بھی سنور جائے تو اللہ پاک ان معاملات کو سنوار دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا